نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنت اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار، ہمارا آج کا درس قرآن انتہائی اہم ترین موضوع پر ہے، جس کا موضوع سادہ لفظوں میں قیامت کے دن کچھ چہروں سے نور جھلکتا ہوگا اور کچھ چہروں پر قیامت کے دن لعنت اور ظلمت برس رہی ہوگی اور بالکل کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ آج ہم نے قرآن مجید، فرقان حمید اور عربی مفسرین نے جو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر بیان کی ہے، اس کی روشنی میں دیکھنا اور جاننا یہ ہے از قرآن کہ آخر وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے دن نور علی نور ہوں گے۔ تھوڑا سا تصور لے آئیں گے نا آپ قیامت کے دن کا، تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، فردن فردن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ سورج بالکل قریب ہو کے آگ برسا رہا ہوگا، تپش، حرارت اور پیاس کی وجہ سے مختلف اعمال کے مالکوں کی، مختلف کرتوتوں کے مالکوں کی مختلف انداز میں زبانیں باہر نکلی آئی ہوں گی، زبانیں لٹک رہی ہوں گی پیاس کی وجہ سے۔ کتنا خوش بخت اور خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو ایسے عالم میں جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ لوگ اس کو رشک کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ یار یہ کون آ رہا ہے۔ ظاہر ہے اس عالم میں جب لوگ اس حالت میں تڑپ رہے ہوں، بھوک اور پیاس کی اتنی شدت ہو، کیونکہ اپنے اپنے کرتوتوں کی بات ہے، روایت میں تو یہاں تک بھی آیا بعض اپنے گناہوں کی وجہ سے اس دن پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور وہ پسینہ اس قدر تپش اور حرارت والا ہوگا، اگر دنیا میں اس کا ایک قطرہ کسی شخص کے جسم کے ساتھ لگا دیا جائے تو اس کا سارے جسم کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر اس کو گوشت دیا جائے وہ پھر جھڑ جائے گا، پھر اس کو گوشت دیا جائے جس میں وہ پھر، حتیٰ کہ 70 مرتبہ تک بھی اگر اس کو بار بار جسامت دی جائے تو ایک قطرہ ہی اس ساری جسامت کو زائل کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس قدر تپش اور حرارت کے عالم میں جب کوئی اس نوعیت کا، اس شان کا مالک اٹھے گا اپنی قبر سے،
کہ اس کو چہرے کو دیکھیں گے لوگ تو چہرے سے نور برس رہا ہو۔ جب اس عالم میں اتنی تنگی اور اتنی پریشانی کے عالم میں ایک شخص کے چہرے کو دیکھیں تو اس کا چہرہ پھول کی طرح تر و تازہ نظر آ رہا ہو، خوشی سے وہ مسکراہٹ، خوشی کے باعث اس کا چہرہ گویا نور کی برسات برسا رہا ہو، تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، یقیناً یہ بہت بڑی۔ اب دیکھیں، میں نے جو جملے آپ کو عرض کی ہے یہ اللہ کا پاک مقدس کلام ہے، قرآن مجید فرقان حمید، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 106 کا ہم نے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ، یوم سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن کچھ چہرے تو اپنے چہروں سے نور برسا رہے ہوں گے، کچھ چہرے نور علی نور ہوں گے، پھول کی طرح ترو تازہ ہوں گے۔ پھر فرمایا وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور کچھ چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے، کچھ چہرے قیامت کے دن کالے، جن پہ لعنت برس رہی ہوگی، اور کالے سیاہ جن پہ ظلمت برس رہی ہوگی۔ ان کو دیکھ کے دیکھنے والے توبہ توبہ کریں گے، اور دوسرے کو جن کے چہرے نور سے منور ہوں گے ان کو دیکھ کے لوگ کہیں گے یار یہ کون جا رہے ہیں، یار یہ کون۔ اب ہم نے مفسرین کی عربی تفاسیر سے آج اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم بھی ان والے بن جائیں کہ قبر سے نکلیں تو چہرہ نور علی نور ہو، چہرہ نور علی نور ہو۔ اب غور کیا جائے، یوم تبیض وجوہ، ہم جو پہلی تفسیر سے عرض کرنے چلے ہیں یہ تفسیر خازن ہے، پہلی اس کی جلد ہے، اسی آیت کے تحت صفحہ 282 پر علامہ علاء الدین خازن رضی اللہ عنہ یوم تبیض وجوہ کی ایک تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس کی مختلف تفاسیر ہیں، اس آیت کی مختلف۔ سب سے پہلے ہم وہی آپ کی بارگاہ میں عرض کریں، تبیض وجوہ، تبیض، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور سے جھلکتے ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں وجوہ المؤمنین، وجوہ اس دن مومنین کے چہرے نور علی نور ہوں گے، اس دن مومنین کے چہرے نور علی۔ یہاں صرف اسی بات پہ اکتفا نہ کر بیٹھنا، اس بیان کو پورا سنیں گے تو سمجھ آئے گی کون سے مومن کی بات ہو رہی ہے، کون سے مومن کی۔ جس طرح قرآن میں آیا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ اب بعض لوگوں کی عادت میں نے دیکھی، قد افلح المؤمنون پہ پہنچے، مومن کامیاب ہو گئے، ان کے نعرے بندیوں کو، ان کے جھوٹے دعووں کو سامنے رکھ کے عوام کو خوش کر دیا اور کہہ دیا تم ہی جنت والے ہو۔ میرے بھائی، جہاں تجھے قد افلح المؤمنون نظر آتی ہے، وہیں اس کی تفسیر میں، المؤمنون کی تفسیر میں، رب نے قرآن کی اسی کے ساتھ آگے 10 آیات بینات اور بھی تو ذکر کی تھی، جن کی پہلی آیت یہ تھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن کامیاب ہے، وہ مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے رہتے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہے، وہ مومن کامیاب ہے جو ہر طرح کے لا یعنی کام سے، ہر طرح کی لغو باتوں سے، ہر طرح کے لغو اور فحش مناظر سے معرضون، جو مومن اعراض کرنے والا ہوتا ہے،
قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتا ہے یہ مومن کامیاب ہو جاتا ہے، یہ مومن۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ نے فرمایا وہ مومن کامیاب ہے جس پہ اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومن کامیاب ہے جنت کو پہنچا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، دیکھیں ایک آیت کی تفسیر اگر قرآن ہی بیان کر رہا ہو تو ہمیں اپنی طرف سے منطقی ٹوٹکے لڑانے کی ضرورت ہی کیا پیش آتی ہے؟ ویسے بھی تفسیر کا اصول ہے، کسی آیت کی تفسیر پیش کرنی ہے تو سب سے پہلے اس آیت کو قرآن سے تلاش کرو، اگر قرآن ہی اس آیت کی تفسیر بیان کر دے تو اس سے اچھی تفسیر اور کوئی ہو سکتی؟ تو قد افلح المؤمنون پہ ہی نہ اڑ جائے بندہ کہ بس مومن ہی جنت کو پہنچا ہے۔ کوئی اللہ نے یہ بھی تو فرمایا کہ کون سا مومن پہنچا ہے، ورنہ تو حال کلمہ گو مومن ہی ہوتا ہے۔ شراب پی رہا ہے مومن ہے، شراب پینے سے کافر تو نہیں ہوتا۔ جھوٹ بول رہا ہے مومن ہے، جھوٹ بولنے سے کوئی کافر؟ کسی مسلم سے دھوکہ دہی کر رہا ہے تو مومن؟ کافر ہے مومن، لیکن سرکار نے اتنا فرمایا ہے من غشا فلیس منا، جو کسی سے دھوکہ دہی کرے وہ میرا نہیں ہوگا۔ مومن ہے لیکن میرا نہیں ہے، مومن ہے لیکن میرا، تو کس طرح ہو سکتا ہے؟ بندہ اسی ایک بات پہ اکتفا کر کے بیٹھ جائے، کیونکہ قد افلح المؤمنون جو آ گیا میرے بھائی، آگے قرآن نے اس کا مومن کے اوصاف بھی ذکر کیے ہیں کہ کون سے مومن جنت کو پہنچے، کون سے مومن۔ جلسے جلوس کرانے کا ذکر اس جگہ نہیں آیا کہ یہ جو جلسے جلوس کرائیں، جو اس طرح علماء کو بلائیں، اس طرح کریں، ساری رات محفل پہ بیٹھے رہیں اور پیسوں کی نوٹوں کی برساتیں، پڑھنے والے یعنی نعت خوان پر آنے والے سننے والے، جب صبح کی نماز کا ٹائم ہو تو سنانے والا بھی سویا ہوا اور سننے والا بھی ہے، تو یہ بھی مومن ہے، تو یہ بھی ایک سود خور جو اپنی روزی حرام کرتا ہے، یہ بھی ایک راشی جو رشوت خور ہے، حرام کھاتا ہے یہ بھی مسلمان۔ اگر کسی مائی کے لال میں جرت ہے تو رشوت خوروں کو، سود خوروں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو، چوروں کو، ڈاکوں کو، بے نمازیوں کو، والدین کے نافرمانوں کو قرآن کی روشنی میں کافر ثابت کر کے دکھائے۔ یہ سارے مسلمان ہی، یہ سارے، تو پھر قد افلح المؤمنون کو پڑھ کے بیٹھ جائے، جو مرضی جی میں کرتے جائے، بس نعرے لگا دیے، محفلیں سجا دیں اور مختلف لوگوں کو بلا لیا تو قد افلح المؤمنون سچا آ جائے گا؟ میرے بھائی یوں نہیں، جو قرآن تفسیر کرے وہ تفسیر اہم ہے، وہ تفسیر اہم ہے۔ علامہ نے بیان کیا، پہلی تفسیر ہم عرض کر رہے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ، اس دن کچھ لوگوں کے چہرے نور علی، پہلی تفسیر کیا بیان کی؟ وجوہ المؤمنین۔ جملے یاد کر لو، بول لو، کچھ نہیں ہوتا، میں بولوں گا پھر آپ نے یہی جملے دہرانے ہیں۔ وجوہ المؤمنین، بولو نا یار، وجوہ المؤمنین، وجوہ المؤمنین۔ کیا فرمایا کہ مومنین کے چہرے نور علی نور ہوں گے، نور علی، اور قرآن 18ویں پارے میں فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، قد افلح، تحقیق جنت کو پہنچے المؤمنون۔ اب یا اللہ وہ کون سے مؤمنون ہیں؟ تو آگے قرآن نے کہا آگے پڑھ تجھے سمجھ آئے گی کون سے مؤمنون ہیں، ورنہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کا معنی کیا ہے؟ اگر یہ اگلی آیت پچھلی آیت کی وضاحت کرنی نہیں آئی تو الذین سے پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ پیچھے آخر کن کا ذکر ہے جن کو الذین سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جن کا ذکر پیچھے ہوا ہے وہ یہ ہے، وہ کون ہے؟ پہلی شرط رب نے فرمائی کہ وہ ہے جن کی نماز قضا تو دور کی بات ہے، وہ نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ نماز میں خشوع و
میرے بھائی ایسے مومنوں کے چہرے قیامت کے دن نور علی نور ہوں گے. اور پھر اللہ نے مزید فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ہر طرح کی لغو کلام سے، ہر طرح کے بےہودہ مناظر سے، بےہودہ کاموں سے معرضون. وہ مومن جنت کو جائیں گے جو بےہودہ کاموں سے، بےہودہ گفتگو سے، بےہودہ فحش قسم کے مناظر سے معرضون، جو اعراض کرتے ہیں، جو ان سے دور رہتے ہیں، جو ان ملعون کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. میرا سوال ہے فلمیں ڈرامے اس آیت کے تحت آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ذرا اونچی تو بولے. گانے باجے لغو ہیں کہ نہیں؟